بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مقالے کے عنوان زخمی احساس کی چند ٹیسے، زخمی غیرت کی چند طغیانیاں، سرخ لہو کے چند تڑم قطرے، عوامی جھونپڑوں کی سرد آہے، غربت و افلاس کے چند تلخ تجربے، سرمایہ کے چند کچوکے، اقتدار کے چند اندھے لات اور اس کے ساتھ پشتنولی کا احساس، یہ سب کچھ آپس میں گل مل جائے تو غیرت چغہ بن جاتا ہے، غیرت کی للکار بن جاتا ہے۔ غیرت چغہ بے شک آسمانی صحیفہ نہیں ہے، لیکن خالق سماوات کی جانب سے زمینی خداؤں کی ضد پر بے بس اور پسے ہوئے عوام کے دل کی آواز ضرور ہے۔ غیرت چغہ مایوسی کے اندھیروں میں صبح درخشندہ کی نوید ہے۔ غیرت چغہ غریب اور باشعور عوام کے درد برے زخموں کے لیے ٹکور ہے۔ غیرت چغہ ایک ایسا گیت ہے جسے بٹی کے مزدور سنے تو دن بھر کی تکالیف کوئی باشعور نوجوان سنے تو اس کا دل انگڑائی لینے لگتا ہے اور اس کے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھنے لگتے ہیں کہ ہم کن زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہماری ترقی کا راستہ کون روکے ہوئے ہے، کوئی مذہب کے نام پر تو کوئی قومیت کے نام پر اور کوئی وطن کی آڑ میں ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے۔ اس صورتحال کے پیش نظر قوم کے جواسال یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، دوران دنیا کی رنگینیوں نے فریب دیا، زمانے کے تلخ و شیرینیوں نے دھوکہ دیا، حسین خوابوں اور سپنوں نے دھوکے میں ڈالا، بس اب رنگین نشوں میں ڈوب کر مدہوش نہیں ہو سکتا۔ اور فریب نغموں کی تان پر مزید رقص کرنے سے رہا، ساقی اب جام کنکھانے سے کوئی فائدہ نہیں، دفع کرو یہ چنگ و رباب، سر کے تار مت چھیڑو، مزید فریب نہیں کھا سکتا۔ یہ گیت جب کوئی دوشیزہ سنتی ہے تو اسے اپنے خوابوں کی تعبیر سمجھتی ہے اور یوں محسوس کرتی ہے کہ اجمل خٹک نے یہ گیت میرے لیے ہی لکھے ہے، کیونکہ انہی گیتوں میں ہر دوشیزہ کو اپنے خواب، اپنے ارمانوں اور درد کی تصویر نظر آتی ہے۔ نظم دوشیزہ سے چند اقتباسات پیش خدمت ہے۔ اوڑھنی میں چھپی لڑکی، رشک حور دوشیزہ، گویا خواب میں جنت کی مہک کا سپنا، سمٹی سمٹائی شاخ نازک مستانہ وار جھومتی چلی آ رہی تھی، جیسے چلکتے جام حمرین سے جانتے نشے، اس کی چکوری ایسی چال پہ پازیب کی جنکارے نچھاور ہو رہی تھی اور اس کے نپے تلے قدموں تلے زیر و بم کی صدائے دم توڑتی نظر آ رہی تھی۔ جب یہ میرے قریب سے گزری تو میرے دھک دھک کرتے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہو گئی، وہ تازہ مٹی کے تربت پہ جا کے ڈھیر ہو گئی۔ میں سمجھا اب یہ واویلا کرتے ہوئے اپنے پریتم سے شکوے گزارے گی۔ میرا دل دھڑکنے لگا کہ آخر یہ کہے گی بھی تو کیا۔ دوشیزہ قبر کی تازہ مٹی پر اپنے بال بکرائے برائی ہوئی آواز میں یوں گویا ہوئی، شہید بھیا تیرے گولیوں سے چلنی چلنی سینے پر واری اور گوڑوں کی ٹاپوں کچلے سر کے صدقے، اے مولا بہار کر دے کہ ان کی سرخی خون رنگ لائے، تاکہ ماؤں بہنوں کے دوپٹوں کے سرخ پریرے فضا میں لہرائے۔ اگر کوئی درد برا دل یہ نغمہ سنے تو اسے ہر چند فراق کی زنجیروں میں جکڑ کر مسلا گیا ہو اور ناوے کے انداز دیدے جاناں سے بسمل و بے جاں ہوا ہو، زلفوں تک رسائی کرتے کرتے دم گھٹ گیا ہو یا اپنے خشک ہونٹوں کو دیکھ نہیں پا سکتا، تو اجمل خٹک درد میں ڈوبے گیتوں اپنے غم کے سسکتے ساز سے بے قرار دل کو سہارا دے کر سلا دیتا ہے، جیسے معصوم بچے کو ماں اپنی گود میں لوری سنا دیتی ہے۔ اگر زلفیں سام بھر کر ڈستی ہے تو اے دل خاموش ہو جا، کہ چا زلف خاماران شی خوریدے۔
زړګي استا دغه سزا د چپیا که د بڼو په قشو ټول غلبیل شي د دغه لارې تقاضا د چپیا اگر زلف سام بن کر ڈستی ہے تو اے دل خاموش ہو جا کہ تیری یہی سزا ہے نگاہوں کے تیروں پر چلنی ہو جائے راہ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ چپ ہو جا د غیرت چغہ صرف اجمل خٹک کی درد بری زندگی کی تصویر نہیں ہے، یہ ہر ایک درد آشنا انسان کی زندگی کی تصویر ہے۔ یہ ان لوگوں کے نغمات ہے جنہوں نے آزادی کی جدوجہد میں تن من دن کی قربانیاں دی تھی، قید و بند کی صوبتیں برداشت کی تھی، آگ اور خون کے دریا پار کیے، لیکن جب صبح آزادی طلوع ہوئی تو یہ شب گزیدہ سحر وہ نہیں تھی جس کے سپنے دیکھے تھے۔ دل سے درد کی آہ نکلی، فریاد کی چیخ سنائی دی، شاعر اجمل خٹک نے درد بھرا نغمہ لاپا، اس میں زور و شور اتنا تھا کہ بہرے گونگے کانوں میں بھی ہلچل مچا دی۔ عظیم قدرت والے رب، عظیم قدرت والے رب، ایک تمنا ہے سن سکتے ہو کہ نہیں؟ تمہاری ساولی شام کے صدقے کسی کے دل سے اٹھتا ہوا دعا دیکھ سکو گے کہ نہیں؟ تمہاری آندھی اور طوفانوں کے نام ایک آہ شرر بار بیج رہا ہوں۔ یہاں دوزخ شکم خالی لیے پھرتے ہیں، وہاں تمہاری دوزخ کا خوراک بن جائے گے۔ یا تو اپنی زمین پہ میری اپنی زندگی میری جنت مرا دو، یا پھر بھوکی پیاسی جہنم کی موت سے پہلے ایک للکار کی اجازت دے دو کہ ان بھوکے پیاسوں کو تمہاری خوان سے سیر کر دوں، یا پھر شعور اور عصری ضمیر کی للکار کی پیداوار ہے۔ وہ تو ہے ہم اثر ادیب جناب ایاز داؤدزئی نے لکھا تھا، اجمل خٹک تو رومان کا شہزادہ ہی تھا، وہ تو محبت والالفت کا متوالا جوان تھا، وہ تو خمارہ لود آنکھوں سے بے جام و صحبا دوشیزی کی شراب پینے کا تمنائی تھا، وہ تے لیلائے حسن کی زلفوں کا جھولنے کے لیے بے قرار تھا، مصائب و آلام کے لیے پیدا نہیں ہوا، قید و بند کی صوبتیں اور اذیت جیلنا ان کا نصیب نہیں تھا۔ لیکن وقت اور حالات کے بے درد تپیڑوں نے حساس شاعر کی زندگی نہ صرف اجیرن بنا دی بلکہ اس کی فکر و احساس کا کانٹا بدل کر رکھ دیا۔ بے درد زمانے نے اس کے ماحول اور گرد و پیش کو نار جہنم بنا دیا۔ محبت اور رومان کی دنیا خواب و خیال رہ گئی۔ اجمل خٹک نے ظلم جبر کے نظام کو چیلنج کر دیا، خود ساختہ خداؤں کو للکارا اور انسانی حقوق کا نغمہ الاپ دیا۔ فن کے اعتبار سے پشتو شاعری میں جدید نظموں کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن اجمل خٹک نے جو شاہکار نظمیں کہی ہے، ان کا جو رنگ و آہنگ ہے، جو طرز و اسلوب ہے، انہوں نے نظموں کو جو روانی توانائی اور چہتے بخشی ہے، ان کی بدولت عصر جدید میں جناب اجمل خٹک کی اہمیت اور حیثیت ممتاز نظر آتی ہے۔ اجمل خٹک صرف شاعر و دانشور نہیں، ایک معتبر سیاسی رہنما بھی تھے۔ ان کے ایک ہمعصر ادیب اور نقاد جناب ایوب صابر نے 1974 میں اپنی کتاب جدید پشتو ادب میں لکھا، جیل کی زندگی نے ان کی صحت کو خراب کر کے رکھ دیا، ان کے خاندان کو ہمیشہ پریشانی میں مبتلا کیے رکھا، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ان کو قید و بند کی صوبتیں نہ برداشت کرنی پڑتی تو آج بھی ریڈیو پاکستان پشاور کے اسکرپٹ رائٹر ہی ہوتے اور ان کا ادبی اور سیاسی قد اتنا نہ بڑھتا جتنا جیل کی صوبتیں برداشت کرنے کے بعد بڑھا ہے۔ اگر وہ جیل نہ جاتے تو دازِ پاگلم، کیا میں پاگل تھا جسے دل ہلا دینے والا رپورٹاج نہ لکھا جاتا اور پشتو شاعری اس مؤثر آواز سے محروم رہتی۔ یہ آواز پورے پختونخوا میں کچھ اس طرح سے پھیل گئی کہ کئی نوجوانوں نے ان کی تقلید کو وظیفہ حیات بنا لیا۔ ماں دجون لو بد عشق پجنن اکڑا، ماں دجون لو بد عشق پجنن اکڑا، پریگ دئی ماں چھ دے صحرا کی لے ونیشم، میں نے زندگی کا بیڑا جنون عشق کی بنیاد پر اٹھا لیا، مجھے چھوڑ دو تاکہ زندگی کے دشت و صحراؤں میں جانا جانا پکارتا چلے۔ بسم اللہ، مہربانی۔